آپ سے ہم کلام ہونا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میرا اور آپ کا تعارف سب سے پہلے میرے ہمدم دیرینہ اور اس خطے میں مسلم لیگ نون کی، مسلم لیگ یوتھ ونگ کی بنیاد رکھنے والے سیف الرحمان شہید نے رکھی تھی۔ ہمیں فخر ہے کہ جس نظریے کو انہوں نے اپنے مقدس لہو سے سینچا، ان کے بھائی اور ان کے جانشین حافظ حفیظ صاحب نے اس کو روشن کیا ہے، آگے بڑھایا ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن تکرار سے کہنا ضروری ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے اس خطے کو اپنا لہو دے کر آزاد کروایا۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے جنگ آزادی لڑی اور اس جنت نظیر خطے کو رضاکارانہ طور پر کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پاکستان کا حصہ بنایا۔ آپ ان بزرگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے تکمیل پاکستان کے لیے اپنا لہو نچھاور کیا۔ آپ ان کے بھائی اور بیٹے اور والدین ہیں جو نوجوان افواج پاکستان میں دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور ذرا نہیں گھبراتے۔ گلگت کے غیور اور باشعور بھائی اور بہنوں، یہ خطہ پاکستان کی آبرو ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ساری سیاسی قوتیں اور ریاستی ادارے ان انتخابات کے بعد سر جوڑیں اور 20-25 سال کا اس خطے کی اپ گریڈیشن کا ماسٹر پلان تیار کیا جائے۔ میں نے جو دیکھا ہے یہاں پر، الیکشن کا نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، میں اور میرے ساتھی جو ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہیں، یقین کریں ہم آپ کے وکیل صفائی بن کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ ہم یہ مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ اسے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس خطے بے روزگاری ہے، غربت ہے، پسماندگی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ تعلیم یافتہ ہیں، مہذب ہیں، جینٹل ہیں، اپنے مہمانوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، جفاکش ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں جو ایک مثالی معاشرے میں ہو سکتی ہیں، جو شاید ملک کے باقی حصوں میں نہیں ہیں، وہ آپ میں موجود ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ پسماندہ ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ باقی ملک کے حصوں سے پیچھے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ترقی کا سفر جب ہم نے شروع کیا، شب خون مارا گیا، ہمارے منصوبے برباد کیے گئے، انہیں مکمل ہونے سے روکا گیا۔ آپ نے تینوں جماعتوں کی حکومت دیکھی۔ آپ ایمانداری سے کہیں اس جیسا دیانتدار کو اس خطے میں لیڈر آیا مجھے بتائیں آپ؟ یہ ایک مڈل کلاس کا جینون پولیٹیکل کامریڈ ہے۔ میرے عزیزوں، سیاست دولت کا نام نہیں ہے، سیاست دولت کے بل پہ خریدی نہیں جا سکتی، سیاست وفاداریاں بدلنے کے نام پر جیتی نہیں جا سکتی۔ سیاست کرنے کا حق صرف انہی کو ہے جو اپنے نظریے پر کھڑے رہتے ہیں، اپنے نظریے پر جیتے مرتے ہیں اور جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ حافظ حفیظ الرحمان، حافظ حفیظ الرحمان زندہ باد، خواجہ سعد رفیع زندہ باد۔
اب وقت آ گیا ہے کہ اس خطے کو اس کے آئینی حقوق دلانے کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ قانون سازی کرے. وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں، میں پھر کہوں گا، اور ریاستی ادارے اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کریں. وقت آ گیا ہے کہ 5 سال میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، تو وہ سچ نہیں بول رہا. سچ یہ ہے کہ آپ کو تسلسل چاہیے، پالیسیوں کا تسلسل، تعمیر و ترقی کا تسلسل. جس کی حکومت بھی آئے وہ پچھلوں کے منصوبے تباہ نہ کرے. میرا یہ خیال ہے کہ ان انتخابات کے بعد ایک میثاق گلگت بلتستان کی ضرورت ہے. ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ جو یہاں کی مقامی لیڈرشپ بھی کرے اور جس کو انڈورس، یعنی اس پر جو مہر تصدیق ہے، وہ ساری قومی قیادت ثبت کرے تاکہ یہ خطہ آگے بڑھے. میں نے بے شمار جگہ دیکھی چند دنوں میں جہاں ہائیڈل پاور کا پوٹینشل بے پناہ ہے، مگر یہاں ان چیزوں کی کیئر نہیں کی گئی. یہاں پوری دنیا کا ٹورسٹ آ سکتا ہے. میں پھر کہوں گا، بار بار کہوں گا، یہ خطہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. یہ خطہ پوری دنیا کے ٹورزم کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے. لیکن سڑکیں چاہیے، ایئرپورٹس چاہیے، جہاں آپ کے سینریز ہیں ان کے گرد رہنے کی سہولتیں چاہیے. تو یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پھر محنت مزدوری کے لیے دیار غیر میں نہیں جانا پڑے گا. باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ کام کریں گے، محنت کریں گے. یہاں فارن انویسٹر آ سکتا ہے. کوئی حکومت یہ کہے کہ میں حکومت کے بل پہ گلگت بلتستان کو جنت بنا دوں گا، میں نہیں مانتا. پالیسی ایسی بنانی پڑیں گی کہ پوری دنیا کا انویسٹر یہاں کے انویسٹمنٹ کرے. جیسے دبئی نے ترقی کی ہے، انہوں نے پوری دنیا کی انویسٹمنٹ کھینچی ہے. لوگ یورپ چھوڑ کے دبئی جا رہے ہیں. تو یہ اتنا خوبصورت خطہ جہاں سربفلک پہاڑ ہیں، جہاں برف پوش چوٹیاں ہیں جن کا حسن آپ کو خیرہ کر دیتا ہے، جہاں لیکس ہیں، ہر طرف بہتے دریا ہیں، آب رواں ہے، چشمے ہیں، جہاں ہر طرف خوئی کے اور اس کی مصوری کے نقوش بکھرے ہوئے ہیں. یہ کیسے پسماندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ترقی کرے گا انشاءاللہ. ہم آپ سے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ میرے بھائی اور بہنوں، یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہمارے حافظ حفیظ صاحب صرف آپ کے اسمبلی کے ممبر نہیں بنتے، صرف وزیر اعلیٰ نہیں بنے، یہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کا حصہ ہیں. آپ کو ایک ایسے مرد درویش کی ضرورت ہے، ایک ایسے صاف ستھرے سیاستدان کی، اس خطے کے لیڈر کی ضرورت ہے جو آپ کے مسائل کو ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ، ملک کے بااختیار طبقات کے ساتھ آپ کا مقدمہ لڑ سکے، آپ کا کیس پیش کر سکے، بصیرت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، متانت کے ساتھ. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے اور محبان پاکستان کی جانب سے، پاکستان کے محب وطن شہریوں کی جانب سے، کہ گلگت کے غیور اور باشعور لوگوں، وقت آ گیا ہے کہ آپ کھوکھلے نعروں کا شکار نہ ہو. دولت کی چکا چوند کسی کو ہمیں یقینا متاثر نہیں کر سکتی. آپ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں. مسلم لیگ نون اس جنت نظیر خطے کو، اس کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی. اور وہ سارے منصوبے، وہ ایئرپورٹس کے ہوں، وہ روڈ انفراسٹرکچر ہو، وہ واٹر سپلائی کی بات ہو، وہ ہائیڈل پاور کی بات ہو، وہ سولر انرجی کا کام ہو، یا وہ ونڈ ملز لگانی ہو. یہاں ونڈ کوریڈور ہیں بے شمار. یہاں پہ اتنی انرجی پروڈیوس ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندھیرے بھی چھٹ سکتے ہیں اور آپ کی بنائی ہوئی بجلی ملک کے دیگر حصوں کو بھی روشن کر سکتی ہے. لیکن ضرورت ہے ایک مدبر قیادت کی. نعرہ باز، ایجیٹیٹ کرنے والے، حملے کرنے والے
یا جمہوریت کا لبادہ پہن کر پاکستان کے بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے وہ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ میں نے بار بار کہا ہے، تعصب کی بات نہیں، کام کی بات ہے۔ کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں، آپ فیصلہ کریں۔ اگر آپ کراچی کی طرح اسے اتنے حسین شہر کو کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی راستہ اور فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی دیں تو پھر آپ کے ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے۔ آپ اپنے اعتماد کا ووٹ پی ایم ایل این کو دیں، شیر کو دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ قرض بما منافع کے آپ کو واپس کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آلو 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 آلو۔ میرے بھائیوں، شیر کا نشان پاکستان کی طاقت کا نشان ہے۔ یہ پاکستان کی طاقت ہے کہ ٹرمپ کہے اسرائیل کو تسلیم کرو، اور پاکستان نے صاف جواب دیا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ اس کو کہتے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ اس کو کہتے ہیں کہ 1998 میں صدر بل کلنٹن کہے نواز شریف کو کہ یہ $5 ارب لے لو، ایٹمی دھماکہ نہ کرو، لیکن نواز شریف نے کہا میں نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، میں نے گلگت بلتستان کو محفوظ کرنا ہے، ان بچوں کو، نوجوانوں کو محفوظ کرنا ہے۔ تو پاکستان کی طاقت کا نشان شیر کا نشان، شیر کا نشان پاکستان کی ترقی کا نشان ہے۔ گلگت بلتستان سے، اور میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کے بڑی عاجزی سے یہ کہوں کہ گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک، ان پہاڑوں سے لے کر بحیرہ عرب تک، پاکستان کی سرزمین پر جو ترقیاتی کام ہے اس پر شیر کا نشان ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو وعدے پورے ہوتے ہیں اس پر بھی شیر کا نشان ہے۔ یہ وعدے پورے کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے۔ حافظ حفیظ الرحمان، حافظ حفیظ الرحمان، حافظ حفیظ الرحمان، حافظ حفیظ الرحمان۔ حافظ حفیظ الرحمان کو اللہ نے موقع دیا، اس نے گلگت بلتستان کو وہ ترقی دی جو اس سے پہلے 70 سالوں میں نہیں ملی تھی۔ آپ اس کے گواہ ہیں، وہ سڑکیں بنی جو ان تمام سالوں میں نہیں بنی تھی، اور اس کے بعد بھی نہیں بنی، اس کے بعد بھی نہیں بنی اور نہ ہی بنیں گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے محمد نواز شریف اور اس کے کارکنوں کے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہے کہ اس مٹی کی ترقی انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے کی ہے، اب بھی ہم کریں گے، کیونکہ آپ کو یہاں آئیں گے نا جی وعدے کرنے والے، تو وعدہ اس کا ماننا ہے جس نے پہلے وعدہ پورا کیا ہے۔ بے شک۔ میں ہر جگہ گلگت بلتستان میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر جماعت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ اپنا جوابی پرچہ حل کر کے آئی ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، 7 جون کو 3 دن رہ گئے ہیں، کہ گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے کہ لاہور بنانا ہے۔ تو شیر کا نشان پاکستان کی طاقت کا نشان ہے، شیر کا نشان پاکستان کی ترقی کا نشان ہے، اور شیر کا نشان گلگت بلتستان کی آنے والی ترقی، خوشحالی اور بہتری کا نشان ہے۔ میرے ساتھ نعرہ لگا دیں، پاکستان زندہ باد۔ آلو 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 آلو۔ یاد رکھو جی بی والو، جی بی والو یاد رکھو، پاکستان بنتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن پاکستان کو بچاتے ہوئے ہم نے نواز شریف کو دیکھا ہے، ہم نے جی بی کو سنوارتے ہوئے دیکھا ہے، نواز شریف کو اور حافظ حفیظ الرحمان کو، اور یہ لوگ
یہ شعبدہ یہاں پر آ کر ہر چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے دما چوکڑی مچائی ہوتی ہے، ہر چوک میں بیٹھ کر کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی حالت یہ ہے جہاں پر سکول میں استاد نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، 34 یونیورسٹیوں میں 24 یونیورسٹیاں بند ہونے جا رہی ہیں، دیوالیہ ہو چکی ہیں، تنخواہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسا بندہ جو میٹرک میں 5 بار فیل ہوا ہے، وہ کے پی کا وزیر تعلیم لگا ہوا ہے۔ ایسا بندہ جو قانون کو مطلوب ہے، وہ وزیر قانون بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بندہ جس نے پورے جنگلات کاٹ دیے خیبر پختونخوا کے ٹمبر مافیا، وہ وہاں پر وزیر جنگلات لگا ہوا ہے، اور جس کی اپنی صحت خراب ہے اس کو وزیر صحت لگا دیا۔ یہ ہے عمران خان کا ویژن، یہ ہے تحریکیوں کا اور انقلابیوں کا ویژن، ان کا پروگرام۔ اور ایک طرف ہمارا امیدوار، ہماری جماعت مسلم لیگ نون ہے۔ نواز شریف آیا تھا، ابھی تو صرف نواز شریف گلگت آیا ہے، اس نے تو جلسہ بھی نہیں کیا، اس نے تو صرف ایک اجلاس کیا ہے، بڑے اچھوں کو اس نے رلا دیا ہے۔ او یاد رکھو، ابھی تو نواز شریف گلگت آیا ہے اور ایک اجلاس رکھا ہے۔ جس دن نواز شریف نے کراچی میں قدم رکھا، اس دن کا حساب یاد رکھنا گا۔ اس سے بات نہیں ہوتی۔ یہ دوستو، ملک کی تعمیر و ترقی، یہ گلگت، یہ سڑک، یہ اسپتال، یہ ایجوکیشن، یہ نواز شریف کا ہی کام ہے، یہ اسی کا ویژن ہے، اس کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے۔ ورنہ ہمارے اتحادی ہیں، ان کو آپ بولے کہ ہسپتال نہیں ہے، یا ان کو کہہ دیں کہ سکول نہیں ہے، یا کہہ دیں کہ سڑک خراب ہے، وہ آپ کو ایک ہی بات بتائیں گے کہ جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو پھر زیادہ پانی آتا ہے۔ ملک کے مسائل کا حل یہ نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج جب امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، تو میرے قائد نے، میرے وزیر اعظم نے یک لخت انکار کر دیا۔ اسحاق ڈار صاحب سلامتی کونسل پہنچ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم چلیں گے تو صرف فلسطین کے ساتھ چلیں گے، اور فلسطین کی آزاد حیثیت جب تک نہیں ہوگی، اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، ہمارے پاس ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ سب نے مسلم لیگ نون کو کامیاب کرنا ہے۔ ہم گلگت بلتستان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون ہے۔ ہمیں اپنی افواج پہ بھی فخر ہے، ہماری اپنی عظیم خارجہ پالیسی بنانے پہ ہم اپنے ڈار صاحب پہ بھی فخر کرتے ہیں، اور ہم اپنی لیڈرشپ پہ فخر کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ نور الحسن تنویر صاحب یہاں ہیں، میں نے آپ کو ویژن شیئر کیا تھا۔ گلگت بلتستان میں سعد رفیق صاحب ٹوٹل آبادی کا 17% سرکاری ملازم ہے، پنجاب کی ٹوٹل آبادی 3% سرکاری ملازم ہے، کے پی کی سرکاری ملازمت آبادی کے لحاظ سے 5% ہے، یہاں سرکاری ملازمتیں 17% ہیں۔ اب سرکار میں گنجائش ہی نہیں رہی ہے، لہذا یہ نوجوان ہزاروں کی تعداد پہ یونیورسٹیز سے آ رہے ہیں، مختلف یونیورسٹیز سے پی ایچ ڈیز کر کے آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی جاب اپرچونٹی نہیں ہے۔ ہم نے 3 اپرچونٹی سوچی ہوئی ہیں۔ ایک، سب سے پہلے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، میرٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی جابز کی جو خالی ویکینسیاں ہیں ان کو فل کی جائیں گی۔ دوسرا، بجلی کا مسئلہ حل کر کے ٹوریزم کو ہم آل ویدر سبجیکٹ بنائیں گے، تاکہ گرمیوں میں جتنا ٹورسٹ آتا ہے سردیوں میں بھی اتنا ٹورسٹ آئے، تاکہ ہمارا روزگار کا سلسلہ چلتا رہے۔ اس کے باوجود اگر روزگار کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو ہم 25 سے 30 ہزار لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کا اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں
اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اس کی زندگی میں تغیر و تبدل نہیں آتا ہے تو اس کو ہجرت کرنی چاہیے. اس روشنی میں ہم نوجوانوں کو یہاں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو جی بی میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی گورنمنٹ میں بھی جاب نہیں ملتا ہے تو منفی سرگرمیوں کی بجائے آئے آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کے پاس وہاں پہ آپ کو ٹرین کرتے ہیں. سعودیہ اور حرمین شریفین مختلف ملکوں میں 25 سے 30 ہزار لوگوں کی پلاننگ ہے. ہم نور الحسن تنویر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہماری مدد کریں تاکہ یہ نوجوان ان کے ٹیلنٹ ضائع نہ ہو. یہ نوجوان یہ سیاستدانوں کے پیچھے پھرتے پھرتے اور ایج ہوتے ہیں, لہذا ہم یہ بھی نہیں چاہتے ان کو نا امیدی دلائیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ تمام قائدین اس معاملے میں اور اسی طرح ہمارے تمام قائدین کو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کیا چیلنجز ہیں. آپ کو بخوبی علم بھی ہے لیکن میں لوگوں کو گواہ بنا کے آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں. میرے قائد کا جو ویژن ہے, اس دفعہ انہوں نے اس شہر کے اندر سزوکیاں چل رہی ہیں. آج قائد نے کل کہہ دیا کہ میں شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ فوری طور پر گلگت کے اندر, سکردو کے اندر, چلاس کے اندر منی میٹرو سکیم شروع کی جائے یہاں بسوں کا. اور اسی طریقے سے باقیوں کے پاس کیا ہے. ایک صاحب آئے ہیں سندھ سے, سندھ سے ایک صاحب آئے ہیں 15 سال سے. ہم ان سے ایک میڈیکل کی سیٹ مانگ رہے ہیں. سندھ سے ایک میڈیکل کی سیٹ, 2 میڈیکل کی سیٹیں 2 کے پی والوں سے مانگ رہے ہیں حکومت سے. ہمیں یار 2-4 ہمارے پاس میڈیکل کالج ابھی تیار نہیں ہوا. قدم بڑھاؤ حفیظ الرحمان, ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ حفیظ الرحمان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بس بیٹے, میں صرف یہ حقائق بتانا چاہتا ہوں. ہمیں افسوس ہوتا ہے سندھ سے یہاں کے باشند دیتے ہیں اور ان کا اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ گورنر ہی ان کے پاس ہے, صدر ان کے پاس ہے, سینٹ کے چیئرمین ان کے پاس ہے. لوٹ کے تم کھا رہے ہو, الزام جو ہے وہ ہم پہ لگا رہے ہو. اور اس ملک میں میٹھا میٹھا حق ہے, کڑوا کڑوا تھو ہے. ایسا نہیں چلے گا. آپ جتنے مراد اٹھا رہے ہو, بلاول صاحب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ضرور آپ سیاست کریں لیکن گلگت بلتستان کے عوام کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں. ہر 5 سال بعد آکے جھوٹ بولتے ہو, پھر اس کے بعد ایک لفظ پہ عمل نہیں کرتے ہو. جب وزیر خارجہ بنے تو میں ان کے پاس گیا کہ جناب آپ نے گلگت پہ آ کے یہ اعلانات کیے تھے, کہا تھا کہ وہ سیاسی باتیں تھی. افسوس ہوتا ہے میری جماعت نے آج تک گلگت بلتستان کے عوام کے آئینی سٹیٹس پہ بلیک میل نہیں کیا. کبھی نہیں کہا کہ ہم آپ کو صوبہ بنا کے دیں گے. ہم نے اسٹیٹک جو فارن پالیسی ہے وہ سامنے رکھی ہے. ہم نے کہا ہم کوشش کریں گے. ہم نے کہا سرتاج عزیز کی رپورٹ پہ عمل درآمد کروائیں گے جو نواز شریف صاحب نے بنوائی ہے. کل بھی قائد نے کہا ہم وسیع تر مفاہمت ملک میں پیدا کریں گے, جس طرح سعد رفیق نے کہا ایک میثاق گلگت بلتستان ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اپنے قائدین سے گزارش کرتے ہیں, یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. پاکستان کا یہ علاقہ آپ کا اتنا اسٹریٹجک اہمیت کا حامل یہ علاقہ ہے. اس علاقے کے اسٹیٹس کا تعین نہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے خطرناک بات ہے. اس پہ جتنی جلد ہو سکتا ہے اس کا تعین ہونا چاہیے. سرتاج عزیز کی کمیٹی کی رپورٹ ہے, میں اس کا سیکریٹری ہوں. سرتاج عزیز چیئرمین, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اس نے پہلی دفعہ گلگت بلتستان پہ نواز شریف کے حکم پہ اتنی بڑی دستاویز تیار کی, پوری رپورٹ تیار کی ہے. آلو 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 آلو. اس میں فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ گلگت بلتستان میں انشاءاللہ جیتے گی. انشاءاللہ آپ ہاتھ اٹھا کے بتا دو کہ پاکستان مسلم لیگ کو جتائیں گے, میاں محمد نواز شریف کو جتائیں گے. میں آپ کے دروازے پہ بستا ہوں. ہزارہ ڈویژن کا اور آپ کا ایک بڑا تعلق ہے. ہمارا اور آپ کا تعلق ختم نہیں ہو سکتا. اگر ہزارہ ڈویژن کی ترقی ہوگی, لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 7 تاریخ کا دن آپ کی فتح کا دن ہوگا.
आपने मेहनत करनी होगी, अपने वोट का एहतराम करना होगा और उसकी हिफाजत करनी होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान के इस्तेकाम की अलामत है और पाकिस्तान को बनाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का किरदार था और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस्तेकाम, पाकिस्तान को तामीर करने में और तरक्की देने में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का किरदार है और हमारे कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का किरदार है। किस तरह मानसेरा से दो रास्तों से अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह परसों जब मियां साहब ने ऐलान किया कि मानसेरा से लेकर इंशाअल्लाह खुजराब टॉप तक मोटरवे बनाया जाएगा, वो मोटरवे जो मियां साहब ने शुरू किया था और फिर जब 4 साल मुख्तलिफ लोग आए जो आज भी हमारे KPK पे नाफज है, नाजल है, लेकिन KPK के हालात तबाह कर दिए। 4 साल जिन्होंने मुल्क के हालात तबाह किए, हम KPK वालों के हालात उन्होंने तकरीबन 13 साल से तबाह किए। क्या आप चाहते हैं कि आपका सूबा KPK बने या पंजाब बने? पंजाब बने। आप चाहते हैं कि पंजाब बने? इंशाअल्लाह जिस तरह पंजाब में तरक्की हो रही है, रोड्स बन रहे, यूनिवर्सिटियां बन रही है, स्कूल बन रहे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी तो इसी तरह GB में भी इसी तरह तरक्की होगी। मैं एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम ख्वाजा साद रफीक, सरदार शाहजहान, खुर्रम दस्तगीर, इख्तियार वली खान गिलगित में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि गिलगित के अवाम के दरमियान खुद को पाकर बहुत खुश नसीब महसूस कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के गुयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अफवाज पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया। उन्होंने इनके अवाम ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे माथे